بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء کرام، ہم نحمیر پڑھ رہے تھے اور نحمیر کے اندر ہم نے جملہ اسمیہ اور فعلیہ کو بنیادی طور پہ سمجھا وہ کیا ہوتا ہے۔ تو آج میں تھوڑا سا ایک چیز اور جملہ فعلیہ اور اسمیہ کے بنانے کے حساب سے تھوڑی سی آپ کے سامنے ایک وضاحت مزید رکھتا ہوں، تاکہ آپ کو جو میں آگے چیزیں بتانے والا ہوں اس کے اندر کچھ سمجھنے میں پریشانی لازم نہ آئے، کیونکہ ہم زیادہ تر جو یہاں پڑھ رہے ہیں وہ اردو زبان جاننے والے ہیں۔ ویسے مادری زبانیں ہر ایک کی اپنے اپنے حساب سے ہوں گی اور کچھ ہندی بھی ہوں گے، مختلف زبانوں اور کے لوگ ہیں، لیکن زیادہ تر ہم اردو تقریباً سمجھنے والے لوگ ہیں اور اردو بولنے والے بھی ہوں گے۔ تو میں اس حساب سے آپ کو تھوڑا سا جو ایک ڈھانچہ ہے جملہ بنانے کا عربی میں، اس کے بارے میں تھوڑی سی ایک بنیادی طور پہ آپ کو کچھ معلومات دیتا ہوں، تاکہ آپ کو جملہ بنانے کے اندر تھوڑا سا اور زیادہ آسانی ہو جائے۔ چیزیں تو آپ کو معلوم ہیں، لیکن ترتیب آپ کو سمجھا دیتا ہوں جس سے تاکہ آپ کے اوپر اور زیادہ آسانی ہو جائے۔ اب اردو کے اندر یہ طریقہ کار ہوتا ہے، جو اردو میں جملہ ہوتا ہے، جو سینٹینس ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے فاعل ہوتا ہے، پھر جو ہوتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے فعل ہوتا ہے۔ یعنی اردو کا جو جملہ ہے اس کا ڈھانچہ یہ ہوتا ہے کہ فاعل، مفعول اور فعل، یعنی یہ ترتیب اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ مثال دیتا ہوں تو آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ اب اردو میں ہم کہتے ہیں زید نے، یہ دیکھیں یہ حروف ہوتے ہیں، ان کا عربی میں ہم ترجمہ نہیں کرتے۔ زید نے پانی پیا۔ تو اب دیکھیں تین چیزیں ہیں، زید، پانی اور پیا۔ اب یہاں آپ غور کر سکتے ہیں کہ کام کیا ہو رہا ہے، تو وہ کام آپ پہ بالکل واضح ہے، اردو میں اس کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہے، پینا ایک کام ہے۔ اب تھوڑا سا لفظ پہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سے زمانے میں ہو رہا ہے۔ تو آپ کو اردو کے اندر تھا، تھی، تھے، آ، ای، اے، تا، تی، تے، گا، گی، گے، را، رہے ہیں، رہی ہیں، یعنی کس طریقے سے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، اور اپنی مادری زبان میں آپ بول رہے ہیں تو اس سے بھی آپ کو سمجھ آ سکتی ہے کہ جی میں کون سے زمانے میں اس کام کی بات کر رہا ہوں، یا کوئی کر رہا ہے تو کون سے زمانے میں کر رہا ہے۔ تو اردو میں اگر آپ غور کریں تو یہاں پیا پہ جب غور کریں گے تو پیا ایک تو کام ہے، دوسرا آپ کو یہ بھی سمجھ آ گئی کہ یہ ماضی کے اندر ہوا ہے، گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام کس نے کیا، یا کرنے والا کون ہے؟ تو اس کا جواب جملے میں موجود ہوگا، کرنے والا کون ہے؟ جی زید ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہاں پہ فاعل یہ ہو گیا، فعل پینا، اور ماضی میں تھا، اور کام کس نے کیا؟ زید نے، تو وہ فاعل ہو گیا۔ اور اب کام کس پر کیا ہے، کس پر کیا ہے یا کس میں کیا ہے، یعنی یہ کام کس پر ہو رہا ہے؟ تو پینے کا کام کس پر ہوا؟ پانی پر ہوا، یعنی کس کو پیا گیا؟ پانی کو۔ تو یعنی اس سے سمجھ آ گئی کہ یہ پانی جو ہے مفعول ہے، یعنی جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں، جس پر یا جس میں کام ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے مفعول۔ تو فعل تو کام ہی ہوتا ہے۔ اب آپ کو فاعل، مفعول، فعل کی اردو میں تو پہچان ہو ہی گئی۔ اب عربی میں اس کو آپ نے تبدیل کرنا ہے، تو کیسے تبدیل کریں؟ یہ بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ایک ایک چیز پڑھی ہوئی ہے۔ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ عربی میں مصدر ہوتا ہے، تو مصدر ہی سے ماضی، مضارع، امر نہیں بنایا جاتا ہے، جس کے لیے آپ کے پاس صرف صغیر ہوتی تھی، اور صرف صغیر کے اندر صرف کبیر ہوتی تھی۔ تو اسی کو آپ نے ہیلپ لینی ہے کہ پینے کو۔ اب تھوڑا سا پہلے یہ سمجھ لیں کہ اب عربی میں جب اس کا ترجمہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ عربی میں یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے، یعنی اردو میں فاعل پہلے ہوتا ہے، عربی میں فعل پہلے ہوتا ہے، اس کے بعد ہوتا ہے فاعل عربی میں، اور آخر میں ہوتا ہے مفعول۔ یعنی
اس کا تھوڑا سا سٹرکچر جو ہے، ڈھانچہ جو ہے، جملے کا طریقہ کار جو ہے وہ اردو کے جملے سے مختلف ہوتا ہے۔ تو جب آپ اردو میں جملہ جو آپ کے پاس ہے اس میں سے آپ پہلے اس بات کی پہچان کر لیں کہ کام کیا ہے، کرنے والا کون ہے اور کس پر ہوا ہے۔ جب یہ تین چیزیں آپ پہچان لیں گے تو آپ کو جملے کو عربی میں تبدیل کرنا کوئی مشکل نہیں رہے گا۔ اب آپ نے جب پہچان لیا کہ کام کیا تھا، پینا ایک کام تھا، کون سے زمانے میں ہوا، گزرے ہوئے زمانے میں ہوا، ماضی میں ہوا، تو آپ کو عربی میں پتہ ہے کہ ماضی کے اندر پینے کو جب ہم بولتے ہیں تو کیا بولتے ہیں، تو آپ کو ترجمہ آسانی سے آ جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے پینے کا ترجمہ کرنا ہے عربی میں، کیونکہ عربی میں پہلے فعل آتا ہے، تو آپ نے کہنا ہے شاریبہ۔ کیا ہو گیا؟ شاریبہ، یعنی اس کا معنی تھا پیا، پیا تھا۔ تو اب کرنے والا کون ہے؟ وہاں تو کہتے ہیں نا اس ایک مرد نے، اب یہاں اس نہیں کہنا، کیونکہ اب یہاں کرنے والا ہمارے سامنے موجود پڑا ہے، وہ کون ہے؟ زید۔ تو اب یہاں آپ نے زید کو لے آنا ہے، یہ زید ہو گیا، شاریبہ زیدن، ٹھیک ہے جی۔ کیا پیا؟ پانی، مفعول ہو گیا۔ اب مفعول کی باری آ گئی، مفعول کے اوپر الف لام لگا دینا ہے آپ نے، الماء۔ جب الف لام نہ لگائیں ماء ان کر دیں، الف لام لگائیں گے تو تنوین نہیں دیں گے، الف لام نہیں لگائیں گے تو تنوین دیں گے، الف لام لگائیں گے تو تنوین نہیں دیں گے۔ تو اب دیکھیں شاریبہ زید الماء، جس کا ترجمہ بن گیا زید نے پانی پیا تھا یا زید نے پانی پیا۔ تو بہت آسان ہے، کیونکہ پانی کا بھی آپ کو ترجمہ آتا ہے، پینے کا بھی آتا ہے، اور بنانے کا طریقہ کار آپ کے سامنے آ گیا۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فاعل کو رفع یعنی پیش دیتے ہیں جب بھی ہوتا ہے، اور مفعول کو کیا دیتے ہیں؟ زبر دیتے ہیں۔ یہ ابھی ابتدائی طور پہ آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ تو اس طرح سے آپ کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک اور میں مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں عائشہ نے قرآن پڑھا۔ تو اب دیکھیں اردو کا سٹرکچر دیکھیں تو لکھا ہوا ہے فاعل، مفعول اور فعل۔ پڑھا فعل ہے، تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا جب کام کرنے والی مؤنث ہو تو پھر یہ ذہن میں رکھنا ہے جو فعل ہوگا نا عربی میں، اس کو آپ نے اسی حساب سے بولنا ہے۔ تو اب میں آپ کو پتہ ہے پڑھنے کو کیا کہتے ہیں عربی میں، آپ کو یاد ہے؟ تھوڑی سی توجہ دیں، دماغ میں گھمائیں، میں آپ جواب دینے لگا ہوں۔ قرأ، پڑھا، یعنی ماضی میں بات ہے نا، تو پڑھنے والی کو کیا عورت ہے، تو اب کیا ہوگا؟ قرأ، قرأ، قرأوا، اور ایک ہے نا تو قرأت، اس حساب سے۔ تو یہ ہو گیا قرأت، اس کا ترجمہ۔ اب یہ اس کا ترجمہ کلیئر ہو گیا، یعنی پڑھا کا ترجمہ ہمارے پاس آ گیا۔ اب جب پڑھا کا آ گیا تو پھر کیا، کس نے پڑھا، اس کا جواب بھی موجود ہے، عائشہ نے پڑھا۔ تو اب آپ فاعل یہاں لگا دیں عائشہ۔ تو یہ میں آپ کو پچھلے لیکچرز میں سمجھا چکا ہوں کہ جو نام ہوتا ہے اس کے آخر میں گول تا ہوتی ہے، اس پہ تنوین نہیں آتی، اس لیے عائشہ تن نہیں پڑھوں گا، عائشہ تو۔ کیا پڑھا، کس کو پڑھا؟ قرآن پڑھا، تو القرآن، القرآن، تو یہ نون کے اوپر زبر لگا دوں آخر میں، ٹھیک ہے، یا قرآن، تو بہرحال یہ القرآن۔ تو اب دیکھیں یہاں ترجمہ آپ کے پاس بالکل آسانی سے آ گیا، کوئی اتنی مشکل بات ہی نہیں رہی۔ اب اس کو اور میں اس کی ایک دو مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ کو اور اچھی طرح سے سمجھ آ جائے بات۔ میں کہتا ہوں طلباء مدرسے گئے۔ اب یہاں دیکھیں جن چیزیں ہیں، طلباء مدرسے گئے۔ اب اردو میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو خود اپنے سینس سے حل کرنی ہوگی، اردو زبان سمجھتے ہوئے آپ کو، یا اپنی مادری زبان سمجھتے ہوئے حل کرنی ہوگی۔ دیکھیں جب جانے کی بات ہوتی ہے تو آپ یوں بھی کہتے ہیں اس کو، طلباء مدرسے کی طرف گئے، یہ جملہ بھی کہتے ہیں، طلباء مدرسے گئے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی طرح کی بات ہے۔ اچھا، جس طرح آپ کہتے ہیں نا عائشہ گھر گئی، بات کا یہ بھی ہے، عائشہ گھر کی طرف گئی، تو بھی بات ایک ہی ہے۔ اس وجہ سے ان چیزوں کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ تو یہ چیزیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ نے اپنے ذہن سے خود حل کر لینا ہے۔ بہرحال اب یہاں فعل کیا ہے؟ جانا، یعنی گئے، گئے، گئے کو کہتے ہیں جانا، گئے بھائی۔ اور کون گئے؟ فاعل طلباء ہے۔
کدھر گئے؟ مدرسے گئے، یہ ہو گیا مفعول، یعنی کس کی طرف گئے؟ مدرسے کی طرف گئے۔ تو اب یہاں میں جانے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ذہبا۔ اب آپ کو میں نے ایک چیز بتائی تھی کہ عربی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کام کرنے والے بہت سارے بھی ہوں اور آپ کے سامنے موجود ہوں تو آپ نے فعل کو جمع نہیں کرنا، تثنیہ بھی نہیں کرنا، یہ بتایا تھا میں نے۔ تو اس وجہ سے میں ذہبو نہیں کروں گا، ذہبا ہی رکھوں گا، گئے۔ اب کون گئے؟ طلبا، الطلباء، خالی طلباء بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ جو جمع ہے نا، جمع طلباء، یہ آپ نے اس پہ تنوین نہیں دینی۔ تو اب آپ نے اس کو الطلباء الف لام میں نے لگا دیا، تو ذهبت طلباء۔ اچھا، اب ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، جب کسی طرف جانے کی بات ہو نا تو وہاں ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، وہاں ایک لفظ حرف ہوتا ہے الا، وہ آتا ہے مفعول سے پہلے۔ کیا آتا ہے؟ مفعول سے پہلے وہ حرف آپ نے الا لے کے آنا ہے، یہ پکا آپ نے ذہن میں رکھ لیں۔ الا اس کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، الا۔ تو اب آپ نے کدھر گئے؟ مدرسے کو عربی میں مدرسہ کہتے ہیں، المدرسہ۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو حرف ہے الا، اس کے بعد جو مفعول آئے گا اس پہ زبر نہیں آئے گی، زیر آئے گی، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ ذهبت طلباء الى المدرسة، بات وہی ہے کہ فعل آیا، پھر فاعل آیا، پھر مفعول آیا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ مفعول کس سے؟ حرف کے ذریعے جڑ کے آیا۔ جس طرح کہ آپ کنجکشن پڑھتے ہیں نا، کنجکشن حروف یعنی جو آپس میں جوڑنے والے ہوتے ہیں، تو یہ کچھ کنجکشن ہیں جو درمیان میں بعض وقت مفعول کو فعل سے جوڑتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی کبھی یہ آپ کو انشاءاللہ آگے سارے ڈیٹیل سے سمجھا دیے جائیں گے۔ آپ نے جو نظر رکھنی ہے وہ اس سٹرکچر پہ نظر رکھنی ہے، ڈھانچے پہ دیکھیں عربی کا جملہ فعلیہ بنتا کیسے ہے۔ تو یہ امید ہے آپ کو ان مثالوں سے بہت ساری چیز سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ایک اور چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں یہاں کہ بعض وقت جملہ اسمیہ کی شکل ہو، یہ تو فعل کی ہے نا کہ جس میں کام ہو رہا ہے، تو اب آپ کام سے آپ نے پہچان لیا کہ فعل، فاعل، مفعول۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ مثلا جو ہوگا جملہ، جیسے آپ نے کہا زید عالم ہے، اب یہاں تو کام کی کوئی بات ہی نہیں ہے، تو اب اس کو آپ کیسے بنائیں گے؟ تو اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کا بھی، کہ عربی میں جو ہے نا، اس کا ترجمہ نہیں ہوگا، اس کا ترجمہ آپ نے نہیں کرنا، بس آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں دو چیزوں پہ غور کرنا ہے۔ اس طرح کا اگر اردو کا جملہ ہو اور اس کو عربی میں کنورٹ کرنا ہو، تبدیل کرنا ہو، تو اس کو آپ کے پاس بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس جملے کے اندر کس کے کیا خبر دی جا رہی ہے، یعنی کیا بات بتائی جا رہی ہے، یعنی کون سی بات بتائی جا رہی ہے، اس کو کہتے ہیں خبر، یعنی کون سی خبر دی جا رہی ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ دیکھنی ہے کہ کس کے بارے میں دی جا رہی ہے۔ تو دو چیزیں ذہن کے اندر رکھیں، جس کے بارے میں دی جا رہی ہے اس کو ترجمہ آپ نے عربی میں پہلے کرنا ہے، اور جو خبر ہے نا، جو بات ہے بتائی جا رہی ہے، اس کو آپ نے اس کے بعد رکھ دینا ہے۔ دیکھیں یہاں کیا خبر دی جا رہی ہے؟ عالم ہونے کی، عالم ہے، دیکھیں نا، عالم ہے یعنی علم والا ہے، یہ خبر ہے۔ کس کے بارے میں دی جا رہی ہے؟ زید، زید عالم ہے، یعنی کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ زید کے بارے میں۔ تو بہت آسان سی بات ہو گئی، ترجمہ پہلے کس کا کرنا ہے؟ جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، تو وہ ہے زید، آپ نے اس کے بارے میں، اس کو اعراب کون سا دینا ہے؟ پیشیں، زیدن، دو پیشیں دینی، زیدن، پھر آپ نے خبر، جو خبر ہے، میں نے کہا خبر میں ہے کا ترجمہ نہیں ہوتا، بس آپ نے عالم کا ترجمہ کر دینا، عالم کا ترجمہ عالم ہے، زیدن عالم۔ امید ہے آپ کو یہ بھی اس بات سمجھ۔ اب میں ایک اور مثال دیتا ہوں تاکہ چیز اور زیادہ آپ پہ واضح ہو جائے، اس میں کوئی اشکال آپ پہ باقی نہ رہے۔ اب دیکھیں ایک اور مثال دیتا ہوں تاکہ یہ جملے کی بھی آپ کو بنانے کے طریقے میں کوئی پریشانی نہ آئے۔ مثلا آپ کہتے ہیں پانی گرم ہے، پانی گرم ہے، تو اب دیکھیں کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ بات کیا بتائی جا رہی ہے؟ گرم ہے۔ کون سی چیز کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ پانی کے بارے میں۔ یہ تھی خبر اور یہ تھا جس کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں۔ تو پہلے ترجمہ کس کا کرنا ہے؟ خبر کا۔ پہلے ترجمہ کس کا کرنا ہے؟ خبر کا۔ غلط، پہلے ترجمہ کرنا ہے جس کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے اس لیے آپ کو کہا کہ تاکہ آپ کو، کیا آپ میری غلطی نوٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو دیکھیں پانی گرم ہے، تو گرم ہے خبر ہے،
یہ آپ بات بتا رہے ہیں، اور کس کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ پانی کے بارے میں. تو میں نے بتایا تھا جس کے بارے میں بتا رہے ہیں اس کو پہلے تو پانی کو عربی میں کہتے ہیں الماء. الماء. تو یہ ذہن کے اندر رکھنا ہے، جو جملہ آپ اس شکل میں ہوگا نا، اس میں جو آپ پہلے ترجمہ کریں گے نا، اس کو نکرہ نہیں رکھنا، یعنی اس کو معرفہ رکھنا ہے. معرفہ بنانے کے دو طریقے ہیں کہ کسی کا نام ہو تو وہ تو ویسے ہی معرفہ ہوتا ہے. اب زید کے اوپر الف لام لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ کسی کا نام ہے. اگر کسی چیز کا نام مطلب کسی کا نام نہ ہو، وہ ذات کا، یعنی ذات کا جس طرح بندوں کے نام ہوتے ہیں، بلکہ وہ چیزوں میں سے ہو جس طرح پانی، تو اس کے اوپر آپ الف لام لگا کے اس کو معرفہ کر دینا ہے. ماء نہیں کہنا، الماء. یہ تھوڑا سا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نوٹیبل ہیں، کیونکہ ابھی بہت ساری چیزیں آپ نے آگے پڑھی نہیں ہیں، اس لیے مجھے یہاں بتانی پڑ رہی ہیں. آگے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ خود پڑھیں گے تو یہ میری باتیں آپ کو، ان کے جوابات آپ کو خود مل جائیں گے. کیونکہ ابھی جس بات پہ میں ساری بحث کر رہا ہوں، کیونکہ ابھی میں آپ کو جو صرف ایک جملے کا سٹرکچر سمجھا رہا ہوں کہ جملہ عربی میں بناتے کیسے ہیں، تو اس میں ہو سکتا ہے آپ سے غلطیاں ہوں، یعنی عربی زبان کے الفاظ کو اردو کے الفاظ کو عربی کا جامع پہنانے میں آپ کو غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن طریقے میں غلطی نہیں ہونی چاہیے کہ پہلے کس کو رکھنا ہے اور بعد میں کس کو رکھنا ہے. اس میں آپ کی غلطی نہیں ہونی چاہیے. ترجمے میں غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو اسی جگہ پہ نہیں، وہ جب آپ نحو مکمل کریں گے تو پھر آپ کی وہ غلطیاں نوٹ ہوں گی. لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو چیزیں آپ کے سمجھنے کی ہیں، جو آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکتی ہیں، اس کے اوپر میں کوئی نہ کوئی آپ کو ایک پوائنٹ دے دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ چیز بیٹھ جائے. تو جب میں وہ پوائنٹ دیتا ہوں تو اس کو آپ محفوظ کر لیا کریں، لکھ لیا کریں تاکہ آئندہ میں وہ غلطی نہ ہو. تو جو میں نے ابھی یہاں پوائنٹ دے دیا وہ یہ ہے، نام ہوگا تو اس کے اوپر الف لام نہیں لگاتے. زید، عائشہ، خاتمہ، خالد، ناصر، جنید، جو بھی نام ہوگا تو اس کے اوپر آپ نے الف لام نہیں لگانا، بس بات ختم. جو اس کو شروع. اور اگر کسی چیز کا نام ہے، جیسے ماء پانی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، پیالے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کوب پیالہ ہے، تو اس کو آپ نے کوب نہیں کہا. جب آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو آپ کہیں گے الماء الکوب. اب کہتے ہیں گرم ہے، تو ہے کا ترجمہ تو نہیں کرنا. گرم کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ حارن. حارن گرم، تو الماء حارن. تو دیکھیں، امید ہے یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور میں ایک مثال دیتا ہوں. مثلا میں کہتا ہوں یہ قلم ہے، میں نے اشارہ کر کے کہا یہ قلم ہے. تو اب دیکھیں، ہاں یہ کو عربی میں کہتے ہیں حاذا. خبر کیا دی جا رہی ہے؟ قلم ہے. کس کے بارے میں دی جا رہی ہے؟ یہ. اب یہاں نام نہیں ہے، یہ اشارہ ہے. تو خبر دی جا رہی تھی یہ کے بارے میں ترجمہ اس کو کیا حاذا. یہ ہو گیا حاذا. اور پھر قلم کو قلمون کہتے ہیں. تو بات ختم ہو گئی، یعنی جو خبر تھی اس کا ترجمہ میں نے بعد میں کیا. یہ کہتے یہ جو آپ کے سامنے یہ وائٹ بورڈ ہے، یہ وائٹ بورڈ ہے، یعنی یہ تختہ سفید ہے. ویسے تو ہم پرانے دور میں ہوتے تھے تختہ سیاہ، اب ہو گیا سفید جس کو آپ وائٹ بورڈ کہتے ہیں. پہلے ہوتا تھا بلیک بورڈ، اب ہوتا ہے وائٹ بورڈ. تو یہ دیکھیں یہاں پہ لکھ رہا ہوں، یہ تختہ اردو میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں نا، یہ تختہ سفید ہے جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں یہ وائٹ بورڈ ہے. تو اب اس کا ترجمہ دیکھیں کس کے بارے میں خبر کیا ہے؟ تختہ سفید ہے، وائٹ بورڈ ہے. اور یہ خبر دے رہے ہیں اس کے بارے میں، یہ کے بارے میں. نام تو اب نہیں لیا، اشارہ ہے. تو اب ترجمہ پہلے کر رہے ہیں یہ کا. تو یہ اگر مؤنث ہو تو اس کے لیے کہتے ہیں حاذہ. حاذہ، اس لیے میں نے آپ کو کہا عربی میں آپ کی غلطی ہو سکتی ہیں، خیر ہے، لیکن سٹرکچر میں تو غلطی نہیں ہوتی. یہ ہو گیا. اور تختہ سفید کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اللوحۃ. اللوحۃ بورڈ کو کہتے ہیں البیضاء. حاذہ اللوحۃ البیضاء، یہ وائٹ بورڈ ہے. تو حاذہ دیکھیں پہلے رکھا، اللوحۃ البیضاء جو خبر تھی اس کو میں نے بعد میں رکھا. یعنی جس کے بارے میں خبر دیتے ہیں اس کو مبتدا کہتے ہیں عربی میں، ہم ویسے پڑھ چکے ہیں پیچھے. تو اس لحاظ سے حاذہ اللوحۃ البیضاء، حاذہ اللوحۃ البیضاء، یہ وائٹ بورڈ ہے. تو امید ہے اس سٹرکچر کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس طرح سے آپ جملے کے اندر اگر کوئی حکم والا جملہ ہے، آپ کہتے ہیں پانی، اردو میں ہوگا پانی پیو، اردو میں ہوگا پانی پیو. تو دیکھیں اب یہاں پہ صرف کیا ہے؟ فعل بتایا جا رہا ہے اور فعل حکم والا ہے. پیو، پیو تم سب، یعنی
تم سب کو کہہ رہا ہوں پانی پیو، یہ ایک کو کہہ رہا ہوں پانی پی، پانی پی. تو دیکھیں آپ مفعول کو پہلے لکھتے ہیں اور فعل کو بعد میں لکھتے ہیں اردو میں، لیکن عربی میں فعل کو پہلے لکھنا ہے. اور اگر کیونکہ امر جو حکم ہوتا ہے اس میں نے آپ کو بتایا تھا، امر جو ہوتا ہے نا اس میں فاعل کبھی ظاہر نہیں ہوتا، سامنے نہیں ہوتا، اس میں فاعل ہمیشہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. ابھی ہم نے اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے، ہماری آگے گفتگو آ رہی ہے، جملہ انشائیہ کی جو اقسام ہیں اس پہ ہم گفتگو کریں گے تو وہاں اس کی ڈیٹیل آ جائے گی. تو ابھی ہم نے یہ پانی پیو تو فاعل اس کا ہے، فاعل یہاں پہ ہمیشہ اس کا چھپا ہوا ہوگا، سامنے نہیں ہوگا. تو پانی کون ہو گیا؟ مفعول ہو گیا. تو اب یہاں دیکھیں مفعول پہلے آیا اور فاعل ہوتا تو فاعل پہلے آتا، لیکن فاعل یہاں پہ سامنے نہیں ہے تو فاعل اور یہ ہو گیا فعل. تو ترجمہ کس کا کرنا ہے؟ پہلے پیو کا کرنا ہے. عربی میں امر کے اندر پیو کیا کہتے ہیں؟ اگر بہت سارے ہیں تو کہیں گے اشربو، آپ پڑھ چکے ہیں نا، اشرب، اشربا، اشربو، بہت سارے ہیں. کیونکہ اب فاعل سامنے نہیں ہے تو جمع ہے تو جمع کا صیغہ استعمال کرو گے. اشربو کیا پیو؟ الماء، مفعول ہے نا تو مفعول کے اوپر زبر ہے، الماء پانی پیو. تو امید ہے آپ کو اس سٹرکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ عربی میں جملے کا جو ہوتا ہے وہ سٹائل کیا ہوتا ہے، کس انداز میں آپ اس کو، جس کو آپ سبجیکٹ آبجیکٹ کہتے ہیں. تو جو یہاں پہ کیا ہوتا ہے اپنا ورب فعل ہوتا ہے، تو وہاں انگلش میں بھی آپ دیکھتے ہیں اس کو، اردو میں بھی دیکھتے ہیں. تو انگلش میں کیا ہوتا ہے؟ انگلش میں آپ جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ سبجیکٹ پہلے لکھتے ہیں، پھر آپ ورب لکھتے ہیں، پھر آپ آبجیکٹ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس طریقے سے یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ یہاں پہ سبجیکٹ پہلے ہوتا ہے جیسے انگلش میں ہوتا ہے. انگریزی میں جیسے آپ سبجیکٹ پہلے لکھتے ہیں، عربی میں بھی سبجیکٹ پہلے لکھا جاتا ہے. اور بس دوسری چیز یہ ہوتی ہے، سبجیکٹ پہلے نہیں لکھا جاتا عربی میں، فعل ورب پہلے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ چیز پہلے ہوتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے؟ سبجیکٹ ہوتا ہے اور پھر آبجیکٹ ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے آپ نے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے. اور انگلش میں جو ہوتا ہے وہ اس کے حساب سے ہوتا ہے، اردو کے حساب سے، لیکن اس میں بھی فرق ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ سبجیکٹ پہلے ہے تو یہاں اردو میں بھی سبجیکٹ پہلے ہے. لیکن انگلش میں ورب آ جاتا ہے، لیکن اردو میں کیا آ جاتا ہے؟ کیا آ جاتا ہے؟ آبجیکٹ آ جاتا ہے اور پھر آخر میں کیا آتا ہے؟ ورب آتا ہے. لیکن اردو میں یعنی ان کی جگہ فرق ہوتا ہے، مفعول اور فعل. ان الٹا کر دیں آپ کہ وہاں فعل آ جائے گا اور یہاں مفعول آ جائے گا، مفعول کی جگہ اس طرح الٹ ہو جائے گی. انگلش میں صرف اس کے اندر تبدیلی کرنی پڑتی ہے، اور عربی میں آپ کو اس طرح تبدیلی کرنی پڑتی ہے کہ آپ پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول. اور اگر جملہ جو ہے وہ دوسری شکل کا ہو جو میں نے بتایا، جس طرح کہ زید عالم ہے، عائشہ جو ہے وہ عالمہ ہے، تو اس طریقے سے آپ جو پانی گرم ہے کوئی، اس کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ اس کا ترجمہ کس طرح سے کرتے ہیں، تھوڑا سا ذہن استعمال کر کے. تو یہ میں نے آپ کو ماضی کی مثال دی، اسی طرح مضارع میں بھی دے سکتے ہیں. یعنی عائشہ کھانا کھاتی ہے، اس کا آپ ترجمہ خود کر سکتے ہیں، عائشہ کھانا کھاتی ہے. اب اس پہ غور کر سکتے ہیں آپ. تو عائشہ روٹی پکاتی ہے، عائشہ گھر کی طرف جاتی ہے. ٹھیک ہے جی؟ تو اس طریقے سے آپ بہت ساری چیزوں کا ترجمہ جو ہے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. والحمدللہ رب العالمین.